الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت کورس کے شرکاء، آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں سلسلہ درس یہ چلتا ہے کہ عبادت کیسے بنتی ہے۔ آج اس کا ہم 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نیند سے بیدار ہونا۔ کل ہم نے پڑھا تھا سونا، اور آج ہے نیند سے بیدار ہونا، جاگنا۔ انسان ہونے کے ناطے اسے سونا بھی ہے، اسے جاگنا بھی ہے، یہ اس کی ایک عادت میں بات شامل ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں، لیکن جب تک آدمی اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ یہ کام عبادت نہیں بنتا۔ لیکن اگر ہم اس کام کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو پھر یہ ہماری عادت نہیں رہے گی، بلکہ عبادت بن جائے گی۔ شریعت نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، ان میں سے جو میں نے باتیں لکھی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جلدی بیدار ہونا۔ جیسے جلدی سونا یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ بلا وجہ عشاء کی نماز پڑھ کر بلا ضرورت ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس نیت سے جلد سو جانا چاہیے کہ میں صبح اٹھ کر جو ہے باجماعت فجر کی نماز بھی پڑھوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو فجر سے پہلے میں اٹھ کر تہجد بھی ادا کروں گا۔ تو جیسے جلدی سونا شریعت کی تعلیمات میں شامل ہے، اسی طرح بیدار بھی جلدی ہونا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا سمع الصارخ قام فصلی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب مرغ اذان دیتا تھا، اس کی آواز آتی تھی تو اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور پھر وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے آدمی کو تہجد کی نیت سے سونا، تہجد کے لیے بیدار ہونا، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم فجر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کو آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر بھی وہ باجماعت پڑھ لے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو چھوٹا سا ایک عمل ہے، یعنی تھوڑی سی کوشش ہے کہ آدمی فجر بھی باجماعت پڑھے اور عشاء بھی باجماعت پڑھے، اس کے لیے جلدی سوئے اور جلدی بیدار ہو۔ اسی طرح نیند سے بیدار ہو کر کون سے کام کرنے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فجعل یمسح النوم عن وجہہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو آپ بیدار ہو کر اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، اس لیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ یہ بھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ آدمی جب بیدار ہو تو آنکھوں کو اس لیے ملے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو اس کا یہ آنکھیں ملنا، نیند کے خمار کو دور کرنا، یہ اس کا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح
بیدار ہو کر آدمی اور زبان سے کوئی کلمہ نہ نکالے بلکہ فوراً وہ دعا پڑھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ دعا لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، تعریف اور حمد و ثنا کرتا ہوں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت جیسی کیفیت ہے کہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہے، میں کہاں ہوں، میرے دائیں بائیں اور میرے ساری چیزوں کے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں، سب چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے النوم اخو الموت، کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن ہے، اس کے اندر بھی وہی کیفیت آ جاتی ہے جیسے موت میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، کہ جن نفس پر، جن روحوں پر اللہ تعالیٰ موت طاری کرتے ہیں اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور جن پر موت نہیں آتی ان کو نیند کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں بحال کر دیتے ہیں، اور جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے واپس نہیں آنے دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ روح قبض کر کے دوبارہ ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مرنے جیسی کیفیت سے نکال کر دوبارہ زندگی والی کیفیت عطا فرما۔ اسی طرح بیدار ہونے کے بعد خاص طور پر اگر آدمی تہجد کے وقت اٹھے تو اس کے لیے یہ مسنون عمل ہے کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ سارا رکوع آدمی تلاوت کرے، اسے پڑھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پورا رکوع پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رکوع یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد زبانی نہ ہو تو آدمی اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ یہ مسنون عمل کر کے اس کا یہ بیداری والا عمل بھی عبادت بن جائے۔ اسی طرح بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ، کہ آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلا کام آپ مسواک کیا کرتے تھے، دانتوں کو صاف کرنا۔ اور مسواک جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی محبوب عمل تھا، بہت اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ آپ نے اس کا اہتمام اس لیے بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین بار بار تلقین کرتے تھے کہ آپ مسواک کیا کریں۔ آپ نے مسواک کر کر کے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرے یہ جو باچے ہیں یہی زخمی نہ ہو جائیں، اتنا زیادہ مسواک کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ اور اس مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کئی گنا اضافہ فرما دیتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی مسواک کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کم ہے، مسواک کر کے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے۔ تو اتنا عظیم عمل ہے، اور پھر اس کے بہت سارے فوائد علماء کرام نے لکھے ہیں، جس میں سے سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا، اٹھتے ہی سب سے پہلے بجائے اس کے کہ برش کریں یا دوسری چیزیں استعمال کریں، مسواک کا عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مسواک میں ساری لکڑی کی جتنی بھی ٹہنیاں ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ زیتون کا مسواک ہے، کہ جس کے نرم نرم ریشے ہوتے ہیں، اور زیتون کا آپ کسی بھی یہ جو مسواک والی دکان ہے وہاں سے مل جاتی ہے آرام سے، تو وہ اگر آدمی کر لے تو وہ قریب ترین سنت کے وہ مسواک ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جب آدمی بیدار ہو تو کسی بھی چیز کو پکڑنے سے پہلے، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے، کسی بھی پانی کو استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ آدمی دونوں ہاتھ دھو لے،
اور دونوں ہاتھ یہاں گھٹنوں تک دھونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک وہ کسی چیز میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 دفعہ دھو نہ لے۔ عام طور پر ہم یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، جیسے سردیوں کا موسم ہو پانی گرم کر لیتے ہیں، ہاتھ دھوئے بغیر اس میں ہاتھ ڈبو لیتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو آپ کو اگر خدا نخواستہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ کے وہ انگلی ڈبونے سے وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے، اور ناپاک پانی سے پھر آپ غسل کریں گے کیسے پاک ہوں گے؟ اس لیے اس کا اہتمام کریں، سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر وہ اگر پانی گرم بھی کرنا ہے تو برتن کو پکڑیں، اور پھر پانی کو چیک کرنا ہے تو پہلے ہاتھ کو دھو کر پھر اس پانی کو چیک کیا جائے، ورنہ وہ مائع مستعمل ہو جائے گا، اور مائع مستعمل تو آدمی کے لیے طہارت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سنت عمل پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا یہ پانی بھی پاک رہے گا اور ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح بیدار جب آدمی ہو تو اس وقت آدمی کو وضو تو کرنا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ بیدار ہوتے ہی اگر اسے جلدی جاگ آ گئی ہے تہجد پڑھنی ہے، دیر سے جاگ آئی ہے اور فجر کا وقت ہے تو فجر پڑھنی ہے، تو وضو تو کرنا ہی ہے۔ لیکن خاص طور پر وضو کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناک کو اچھی طرح صاف کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ، جب بھی کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اسے وضو کرنا چاہیے، فلیستنثر 3 مرات، اور اپنے ناک میں پانی ڈال کر ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح جھاڑے۔ وجہ یہ بتائی فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، کیونکہ ساری رات شیطان آدمی کے ناک پر گزارتا ہے، تو اس کے اثرات دور کرنے کے لیے ناک کو خصوصی طور پر صاف کرنا۔ اسی طرح جب ایک آدمی بیدار ہوا ہے تو یہ نہیں کہ صرف خود چپکے سے اٹھ کر نماز شروع کر دے، بلکہ ترغیب یہ دی گئی ہے کہ جب خاوند اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی جگائے، بیوی اٹھے تو اپنے خاوند کو جگائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی رات کو اٹھتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے، دونوں مل کر 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو الذاکرین والذاکرات میں شمار فرما لیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آدمی خود بیدار ہوتا ہے اور اس کی بیوی بیدار نہیں ہو رہی، اسے جگا رہا ہے تہجد کے لیے، وہ اٹھ نہیں رہی، تو اس پر پانی کے چھینٹے مارے، اور پانی کے چھینٹے مارنے سے اسے جگائے، اور پھر وہ اٹھ کر تہجد پڑھے، تو اللہ دونوں کو ایک خوشی سے مسکرا کر دیکھتے ہیں کہ میرے یہ دونوں بندے میرے سامنے حاضری دے رہے ہیں۔ تو اس لیے صرف خود نیک نہ بنے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اسی طرح آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو اس وقت اسے نماز ضرور پڑھنی چاہیے، تہجد کی ہو تو بہت ہی کمال ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اگر کم از کم اور نہیں تو پھر فجر کی نماز تو پڑھنی ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ رات کے وقت آدمی کی گدی پر، یہ جو پیچھے جو بال ہے، یہاں 3 گریں لگا دیتا ہے، اور وہ گریں کیسے کھلتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اٹھتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان اس پہ جو گریں لگا رہا ہے، گریں لگائی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونکتا ہے اور یہ بات شامل کرتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، کہ تمہاری ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ تو جب آدمی بیدار ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، جیسے یہ دعا ہے الحمدللہ ہی کہہ لیتا ہے، ساری دعا نہ بھی یاد ہو تو کم از کم الحمدللہ کہتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کی لگائی ہوئی گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب آدمی اٹھ کر وضو کرتا ہے تو شیطان کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، نشیطاً، وہ صبح بڑا
بالکل پھرتیلا اور حشاش بشاش صبح کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے، اللہ کا ذکر ہی نہ کرے، وضو ہی نہ کرے، نماز ہی نہ پڑھے، تو پھر سارا دن اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ خبیث النفس کا لفظ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کی طبیعت ہمیشہ سستی اس پہ چھائی رہتی ہے، اس کے اندر کبھی چستی نہیں آتی۔ تو ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے بیدار ہونے کا عمل یہ پھر عادت نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔